عربی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے۔ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا۔ عرب کے لوگ اس مہینے کو بہت عظمت والا مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کا بڑا ثواب ہے۔ اسلامی تاریخ میں 10 محرم کو ہونے والے واقعات۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ طوفان نوح ختم ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات عطا کیے گئے۔ اہل مکہ غلاف کعبہ زمان جاہلیت میں 10 محرم کو ہی تبدیل کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر واقعہ کربلا 10 محرم کو پیش آیا۔ واقعہ کربلا: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا یزید 60 ہجری میں خلیفہ ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس کے خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ صحیح مسلمان نہیں تھا اور خلافت بھی اس کی صحیح نہیں تھی۔ یزید نے کربلا کے میدان میں گھیراؤ کروا کر اپنی قوم سے ان کو اور ان کے خاندان والوں یعنی اہل بیت کو اور ان کے 72 ساتھیوں کو بے رحمی سے 10 محرم سن 60 ہجری میں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کو یزید نے میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ دین اسلام کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے والوں کی یادگار ہی محرم کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس دردناک واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اہل دل مسلمان عبادت و ریاضت کرنے، روزہ رکھنے، غریبوں کو کھانا کھلانے اور خیرات کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شہدائے کربلا کی پاک روح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے تعزیہ داری کی ہمہ ہمی شروع ہو جاتی ہے۔ تعزیہ اور علم اٹھائے جاتے ہیں، ماتمی جلوس نکلتے ہیں، سبیل امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کے نام پر پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر ایسی تقریبات منعقد کی جائیں جس میں واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو اس کی اصل حقیقت بتائی جائے کہ ہمارے اسلاف نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ہم تک وہ دین کس طرح پہنچا ہے۔ اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔